نماز کا کمال تصور سے ہوتا ہے، اسی تصور سے عبادت کو کمال ملتا ہے جس سے تصوف کی بنیاد بنتی۔ جب آپ اللہ اکبر کرتے ہیں، دو ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو ایک ہے عمل، ایک ہے، اور عمل کے پیچھے ایک دوسری چیز کیا ہے؟ نیت۔ نیت کیا ہے؟ عمل تو ایک فزیکل ایکٹ ہے، تو نیت کیا ہے؟ وہ دل کا تصور ہے، دل و دماغ کا تصور ہے۔ ارادہ کیا ہے؟ دل و دماغ کا ایک تصور ہے، اس کا کوئی حصی وجود، فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے۔ نیت کی، موٹیو کی، انٹینشن کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے، فزیکل اپیئرنس نہیں ہے، وہ ہے ہی تصور، جس کو آپ عزم، ارادہ، نیت کہتے ہیں۔ آپ نے ایک کسی کو پیسے دیے، غریب کو، دوسرے شخص نے بھی پیسے دیے غریب کو۔ اب اس نے پیسے دیے اس نیت سے کہ اللہ کی رضا نصیب ہو، غریب کی مدد کرنا۔ اس نے پیسے دیے اس نیت سے کہ یہ میرا ممنون احسان ہو جائے گا، لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ اب یہ جو دونوں نیتیں تھیں، ان نیتوں کا کوئی فزیکل ایگزسٹنس کسی جگہ ہے جو آپ لوکیٹ کر سکیں؟ کوئی جگہ ہے جہاں آپ پکڑ سکیں کہ یہ یہاں لکھا ہوا ہے، اس کی نیت یہ تھی، اس کی نیت یہ تھی؟ اس کا تو کوئی فزیکل وجود ہے ہی نہیں، وہ تو ان کے دل و دماغ کا ایک تصور تھا۔ اس تصور کو اللہ اور اس کے رسول نے نیت کا نام دیا اور فرمایا انما الاعمال بالنیہ، تو سارے اعمال کی قبولیت کا مدار ہی اس کے دل و دماغ کے تصور پر ہے، نیت پر ہے۔ تو کس طرح تصور کیا جائے کہ تصور ایک ذہنی اختراع ہوتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں؟ بھائی سارے اعمال شرعی کی بنیاد ہی تصور پر ہے۔ اب بات کو سمجھیں نا؟ پھر آپ ہاتھ اٹھائے نماز، اس طرح نماز، اللہ اکبر، یہ جو عمل ہے، اب بذات اس عمل کا کیا ریلیونس ہے؟ کیا ضرورت ہے اس طرح آج آپ کو اللہ اکبر کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی؟ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی ہاتھ باندھ سکتے ہیں، اللہ اکبر کرنے اسٹریٹ اوے۔ ہاتھ اٹھانے کا کیا ریلیونس ہے؟ دین کے ہر عمل کے پیچھے کچھ تصور ہے۔ تو جب آپ ہاتھ اٹھا کر اس طرح سیدھے کر کے قبلہ رخ کر کے اللہ اکبر کرتے ہیں، اس کے پیچھے تصور، نیت یہ ہونی چاہیے کہ باری تعالیٰ اب تیری عبادت شروع کرنے سے قبل میں نے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے، دنیا کی آلودگیوں، دلچسپیوں سے اور دنیا کی انوالومنٹ سے میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں۔ اور کیوں کہا گیا کہ سیدھا قبلہ رخ کریں ہاتھ؟ کہ اب تیرے گھر کی طرف ان کا رخ کر دیا، اللہ اکبر، ہاتھ مانا۔ تو آپ نے ایک فزیکل عمل کیا یہ، اور اس کے پیچھے ایک نیت، وہ تصور ہے، دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے۔ آپ حتیٰ کہ وضو کرتے ہیں، وضو میں ہاتھ دھوتے ہیں، وضو میں ہاتھ دھوتے ہیں، جب ہاتھ دھوتے ہیں تو اس کے اندر ایک تصور ہے کہ میں گناہوں کی آلودگیوں سے ہاتھ دھو رہا ہوں، مولا تیری عبادت کی تیاری کر رہا ہوں، گناہوں کی آلودگیوں سے ہاتھ دھوتا ہوں۔ کلی کیوں رکھی گئی؟ آپ صاف ستھرے ہیں، تھوڑی دیر پہلے نہائے تھے، غسل کیا تھا، برش کیا تھا، منہ سے خوشبو آ رہی ہے، پھر وضو میں کلی کیوں رکھی گئی؟ 3 بار کلی کریں، کیوں رکھی گئی؟ وہ پھر اس لیے کہ چونکہ اب اللہ کا نام لینا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس نیت سے منہ میں 3 بار پانی ڈالیں کہ باری تعالیٰ جس زبان سے تیرا نام لینے والا ہوں، میں اس زبان اور منہ کو دھوتا ہوں، تاکہ دنیا کی گفتگو اس منہ سے ہوتی رہی ہے، اب میں منہ کو دھوتا ہوں، دنیا سے پاک کرتا ہوں۔ اس تصور نے آپ کی کلی بنا دی، اس تصور نے آپ کی کلی بنا دی۔ اب انٹلیکچولی ذرا تھوڑا سوچئے، نماز پڑھنی ہے، اس میں اب ناک میں پانی ڈال رہے ہیں آپ 3 بار، اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ نہائے ہوئے ہیں، صاف نہائے دھوئے ہوئے ہیں، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، کیوں؟ اس کے پیچھے بھی ایک تصور ہے، اور وہ تصور یہ اور ہونا چاہیے، جو میں بتا رہا ہوں، یہ جو کہہ رہا ہوں، یہ ہونا چاہیے۔ اس تصور کو لے لیں، حاصل کر لیں۔ ناک میں پانی اس لیے ڈالتے ہیں کہ جب آدمی اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے عبادت کے لیے دنیا سے کٹ کر، تو پھر وہ جب تسبیح، ذکر، اذکار کرتا ہے تو جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے۔
اب ناک میں پانی اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ باری تعالیٰ ناک کو پاک کر لوں تاکہ جنت کی خوشبو کے سونگھنے کے قابل ہو جائے. پھر آپ منہ دھوتے ہیں. اب منہ کس لیے دھوتے ہیں؟ نہا کے تھوڑی دیر پہلے نکلے تھے، صابن لگایا تھا، تو پھر دھوتے ہیں کیوں نہیں؟ اب باری تعالیٰ تیرے حضور پیش ہو رہا ہوں، گناہوں سے آلودہ سیاہ چہرہ ہے، دھو کر پیش ہوں تاکہ میں اپنی طرف سے جو دھو سکتا ہوں دھو دیں، باقی گناہ کو تو دھو دینا. تیرے حضور پیشی کے لیے چہرہ دھو کے جا رہا ہوں، دنیا کی گرد و غبار اتار کے جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ ہاتھ دھوتے ہیں. ہاتھ اور بازو علامت ہیں طاقت کا. جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو اپنی استعداد ظاہر کرتے ہیں، دھو کر پاک کر کے باری تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میرے یہ بازو ہمیشہ تیری اطاعت کر سکیں. ہاتھوں کو تیار کر رہا ہوں تیری اطاعت اور تیری بندگی اور نیک کاموں کے لیے. اب بات کو سمجھئے. اب سر پہ مسح کرتے ہیں. سر پر وہ وضو کے پانی کے ساتھ تھوڑا سا آپ سر پہ مسح کرتے ہیں. وہ سر پہ جو مسح کرتے ہیں سر کے، تو وہ اشارہ کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ اس گناہگار کا سر ہے، گناہوں سے آلودہ آدمی کا سر ہے، اس پر تیرے سائے کو طلب کرتا ہوں، اس پر تیری رحمت اور بخشش کا سایہ ہے. پھر آپ پاؤں دھوتے ہیں. جب پاؤں دھوتے ہیں تو اس لیے کہ باری تعالیٰ ان پاؤں کو توفیق دے کہ ہمیشہ تیری راہ میں چل سکیں، تیری راہ میں اٹھیں. فرق یہ ہے کہ اگر یہ سارے تصورات نہ ہوئے، ان کے بغیر کر لیا تو وضو تو تب بھی ہو گیا، مگر وضو کو کمال تب ملتا ہے اور اس کے روحانی اثرات طبیعت پہ تب مترتب ہوتے ہیں چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو کا ایک ایک قطرہ جو گرتا ہے آپ کے جسم سے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور وضو کا پانی جسم کے جس عضو کو لگتا ہے قیامت کا دن وہاں سے نور نکلے گا اور میں اس نور کے ساتھ اپنی امتی کو پہچان لوں گا. یہ وضو کا جو پانی ہے ایک ایک عضو کو نور دے رہا ہے. یہ سب تصورات اگر شامل ہو جائیں تو نور انسان، تو وہ جو وضو ہے وہ انسان کے قلب و باطن پہ اثر انداز ہو کر ایک طہارت کی کیفیت دیتا ہے، اور بندے کے قلب و باطن کو مالائے اعلیٰ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. ورنہ تو نماز بھی ہو جاتی ہے. اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے، یا امام صاحب ہی نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں، رکوع سجود سارا کچھ کامل ہو رہا ہے، مگر دھیان تو کنٹرول میں نہیں ہے. جی دھیان گھر میں بیوی کے ساتھ لڑائی کر کے آئے تھے یا بیوی نے لڑائی کی تھی، تو دھیان میں پوری 4 رکعتوں میں بیوی کی لڑائی اور آپس کی گالم گلوچ ہی چل رہی ہے. اس نے مجھے یہ کہا، یہ بڑی بری بات، آج تک اتنی بے عزتی کبھی نہیں کی تھی جتنی آج کی ہے. میں نے اس کو یہ کہا، میں چوک گیا، مجھے کچھ اور کرنا چاہیے تھا. دھیان 4 رکعتوں میں یہی چلتا رہا. نقصان کر کے آئے دکان پر، سارا دھیان نقصان کا ہوتا رہا کہ لٹ گیا، دکان ڈوب گئی. اب میرے پاس اتنا سرمایہ ہی نہیں کہ پھر اور ڈال سکوں، انویسٹمنٹ کر سکوں. رکعتیں 4 پوری ہو گئیں، دھیان دکان سے نہیں نکلا. درست بات ہے یا نہیں؟ رکعتیں 4 پوری ہو گئیں، دھیان پکڈ علی سرکس میں رہا، ہمارے نوجوان بھائی بیٹوں کا، آکسفورڈ اسٹریٹ میں رہا، گھومتے رہے ریور تھیمز پر. نماز کی 4 رکعتیں پوری ہو گئیں. وہ رحمان و رحیم رب ہے، نماز تب بھی آپ کی قبول کر لے گا. فرض ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو. کیوں؟ اس کا کہنا یہ ہے کہ دھیان بندے کے بس میں نہیں، دھیان بندے کے بس میں نہیں. جو بس میں نہیں اس کو معاف کر دیتا ہے. جو بس میں تھا اس کو نماز کا نام دے دیا، جو بس میں تھا آپ کے اختیار میں تھا اس کو نماز کا نام دے دیا، جو بس میں نہیں اسے کمال قرار دے دیا. جو اس دھیان کو اپنے اختیار میں لے آئے اور سنوار لے کہ جس طرح نماز میں چہرہ کعبے کی طرف ہے، اس کا دل رب کعبے کی طرف رہے، رب کعبہ کی طرف رہے. اگر مغفرت کی آیتیں پڑھے تو دل رونے لگ جائے کہ باری تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے.
جنت کی آیتیں پڑھے تو جنت میں کھو جائے، اللہ کی رضا کی آیتیں پڑھے تو اس کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ ساتھ اگر تصورات قلب و باطن کے سفر کرتے رہیں اور جو جو پڑھا اس کی سیر کرتے رہیں، سیر اللہ کرتے رہیں، تو وہ نماز تصوف کی نگاہ میں کامل ہو جاتی ہے، اس سے کوالٹی اونچی ہو جاتی ہے۔ اس تصور اور اس کیفیت اور ان فیلنگز اور ان فیلنگز کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز ایسے ہے جیسے بندے کو اس نے عرش پہ پہنچا دیا۔ اسی نماز کو کہتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ مومنین کا معراج ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کأنک تراہ، عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس کو دیکھ نہیں سکتے تو کم سے کم تمہارا تصور یہ ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو احسان پورا کا پورا اس کا مدار تصور پر ہے۔